15ویں شعبان کی رات فضیلت والی رات، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ بنو کلب، یہ قبیلہ بکریوں کے پالنے کے اندر مشہور تھا، بہت زیادہ بکریاں وہ پالا کرتے تھے، تو بے شمار تعداد میں مغفرت کو بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعبیر کو اختیار کیا کہ قبیلے بنو کلب یہ بڑا قبیلہ اور خاندان ہے، یہ جو بکریاں پالتے ہیں ان کی بکریوں پر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو بڑی رات کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے دور میں اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس رات کے اندر عبادات کا اہتمام یہ منقول ہے اور ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے اندر گزارنے کا اہتمام کریں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس رات کے لیے کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے کہ بھئی اس رات کی کوئی خاص عبادت ہو کہ بھئی فلاں طریقے پر اگر اس رات میں عبادت کی جائے گی تو گویا فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت، پھر تیسری رکعت میں یہ، چوتھی رکعت، ایسا کوئی ثابت نہیں، بلکہ اس رات کے اندر یہ رات شروع ہوگی غروب آفتاب کے بعد، یعنی گویا مغرب کی اذان ہوئی اس کے بعد سے گویا یہ بڑی رات شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی اور دعاؤں کی قبولیت کی رات بس یہاں سے شروع ہو گئی۔ اب ہم مغرب کی نماز کے بعد دعاؤں میں لگ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگیں، اللہ کا ذکر کریں اور نفلیں پڑھیں، جتنی چاہے نفلیں عشاء تک پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر پھر جو اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی طرح اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار، دعائیں اور صلاۃ التسبیح اور اسی طریقے سے اور جتنی نفل ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام، قضاء عمری اس کو تو سب سے مقدم رکھنا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کا اہتمام، اور پھر نیند آ جائے تو آدمی سو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نیند بھی آ رہی ہے اور دعا بھی چل رہی ہے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی ایسی بات مانگ لے جو اس کو نہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے جتنی اپنی طاقت کے مطابق عبادت کر سکتا ہو کرے، نیند آئے سو جائے، اور اگر پوری رات جاگ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ جاگ سکے سو جائے تو پھر آخر رات میں اٹھ جائے اور آخر رات میں پھر اٹھ کر تہجد وغیرہ اور دعاؤں میں لگ جائے، اس طریقے سے اس رات کو گزارنے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ جو فضیلت ہے مغفرت کی، وہ مغفرت ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر کوئی عبادت نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کہ گناہ نہ ہو، اس کا ہم اہتمام کریں کہ نہ آنکھوں سے کوئی گناہ ہو، نہ زبان سے کسی کی غیبت ہو، نہ کسی کی چغلی ہو، نہ کانوں سے کوئی برائی ہم سنیں۔ اس لیے اچھا یہی ہے کہ ہم عشاء کے بعد گھر چلے جائیں۔ ویسے بھی نفل عبادتیں گھر پر کرنا سنت، اور سنت کے مطابق جتنی عبادت ہوگی اتنی ہمارے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی، بنسبت اس کے کہ آدمی یہ سوچ کر کے گھر میں نیند آ جاتی ہے اور مسجد میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور روشنی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے تو وہاں پر زیادہ جاگ سکیں گے، ٹھیک ہے زیادہ جاگ سکیں گے، لیکن گھر کے اندر جو عبادت ہوگی وہ سنت کے مطابق ہے۔ سنت کے مطابق تھوڑا آدمی جاگ لے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ آدمی مسجد میں آ کر لوگوں کے ساتھ مل کر اس رات کو عبادت کرے کہ وہ سنت، اور یہ سنت نہیں، جائز تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ ثواب بڑھا ہوا ہے۔
تو لہذا گھر میں سنت کے مطابق ہم تھوڑا بھی جاگ کر عبادت کریں گے تو ایک زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہوگا. لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوگی. چلو ذرا چائے پی کے آئے تو یا ہے کہ چلو مسجد کے باہر بھائی چائے کا نظام, تو اس میں کسی نے کسی کی غیبت کر لی تو پوری رات ضائع ہو گئی ہماری. اس سے تو اچھا تھا کہ ہم سو جاتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رات گزارنے کا اہتمام گھر پر ہو تو تھوڑا بھی ہم گزاریں گے سنت کے مطابق تو انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہوگی. دوسرا عمل جو ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے اندر جنت البقیع یعنی قبرستان تشریف لے گئے. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا فہم یہ ہے, دین کی سمجھداری یہ ہے کہ جو چیز جس درجے کے اندر ثابت ہو اس کو اسی درجے پر باقی رکھنا چاہیے. چنانچہ یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے, لیکن آپ اپنی پوری حیات طیبہ میں پوری زندگی میں ایک بار گئے. تو لہذا یہ کس درجے میں ثابت ہوئی کہ آپ پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ گئے. اب اگر کوئی شخص ہر شب برات کو قبرستان جاتا ہے تو یہ حضور کا طریقہ نہیں کہا جائے گا. یہ تو التزام, ایک چیز پر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو التزام نہیں کیا لیکن ہم التزام کر رہے ہیں کہ نہیں یہ شب برات کی سنت ہے. اگر سنت ہوتی تو آپ ہر مرتبہ جاتے, لیکن آپ ہر مرتبہ نہیں گئے. اس لیے یہ التزام یعنی لازم سمجھنا اور ہر سال جانا, یہ ایک چیز جو ثابت ہے جس درجے میں اس درجے سے آگے بڑھا دینا ہے, تو یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھار ہم چلے گئے سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نہیں گئے تو گویا شب برات کی فضیلت نہیں ملی, ایسا نہیں سمجھے, لازم نہ سمجھے اس کو. کبھی کبھار کسی سال چلے گئے تو کوئی حرج نہیں. ویسے قبرستان جب آدمی جا سکتا ہے, وہ تو آخرت کو یاد دلانے والی ہے. قبرستان جانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے, اس رات میں انتظام کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ کہ پھر پورا سال پتہ ہی نہیں. یہ تو قبرستان تو آخرت کو یاد دلانے والی ہے. آدمی کو کثرت سے وہاں پر جانا چاہیے, ایصال ثواب کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ بعد والے دن روزہ رکھنا, 15ویں شعبان کا روزہ. تو 15ویں شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھے. آپ نے صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو اس نیت سے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو میں 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہوں. یا اس نیت سے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے, 13, 14, 15. یہ 15 تاریخ اسی میں سے ہے, لہذا میں اس نیت سے رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ استحباب کا اور مستحب کی فضیلت یہ حاصل ہوگی, روزے کا ثواب حاصل ہوگا. باقی اس کے علاوہ شب برات کا حلوہ وغیرہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ قربانی کے گوشت کی طرح حلوہ یہاں سے وہاں جاتا ہے, وہاں سے یہاں آتا ہے. تو یہ حلوہ کوئی سنت نہیں, کوئی چیز ایسی قرآن و حدیث سے یا اسلاف سے بزرگوں سے ثابت نہیں ہے. لہذا یہ ایک رسم چل پڑی ہے تو ہم خاص طور پر اس دن کے اندر حلوہ نہ پکائیں. پھر پورا سال جتنا چاہے حلوہ کھائیں, لیکن دھیان رکھیں کہ شوگر بھی نہ ہو. پورا سال جتنا چاہے آدمی حلوہ کھائے, لیکن اس رات میں رک جائے, کیونکہ لوگوں نے اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھ لیا ہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ماحول ہے, بہت سے لوگ جانتے ہیں, ایسی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. لیکن وہ طبقہ جو پسماندہ ہے اور غریب لوگ ہیں بیچارے اور علم سے واقف نہیں ہیں, ایسی مجلسوں سے ان کو واسطہ نہیں پڑتا ہے, تو یہ شب برات گویا یہ سمجھتے ہیں حلوے کے لیے دے, اور حلوہ وہ لازم سمجھتے ہیں. یعنی شب برات میں حلوہ نہیں پکا تو وہ شب برات ہی نہیں ہوئی. تو شب برات حلوے ولوے کے لیے نہیں ہے, شب برات تو عبادت کے لیے کہ آدمی اس کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو رو کے بچائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی
اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔